اور جوں کا توں جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے، ان پر تنقیدیں بھی کی، اپنوں نے بھی کی ہیں، دشمنوں نے بھی کی، لیکن بات جان لیجئے یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا، قتل غلط۔ 10 برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، 12 برس۔ حضرت ابو بکر کے تو 2.25 برس تھے، حضرت عمر کے 10 برس تھے، ان کا 12 برس، اور 12 میں سے 10 سال ایسے تھے بعین ہی جیسے حضرت عمر کے 10 سال تھے۔ امن و امان ہے، سکون ہے، چین ہے، اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے، فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہیں۔ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیل رواں کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی۔ کسرا ختم، سلطنت ایران ختم، اور دوسری سپر پاور سلطنت روما، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، 1 رہ گئی۔ اب کون تھا؟ خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے اس سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی۔ اب ایک فتنہ اٹھا، دیکھیے حضور کی کنفرنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی۔ ایک مذہب مشرکین کا، شرک کا قلع کما کر دیا گیا جزیرہ نما عرب سے، ختم ہو گیا۔ انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں حضرت ابو بکر کے زمانے میں، ان کو کرش کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد دوسری طاقت کون سی تھی؟ مذہبی، یہودی۔ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر لیے تھے۔ ان کا میثاق مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا۔ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا، اور ظاہر بات ہے کہ ایک ہی امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں، مشرکین مکہ، لیکن مدینہ کا ہم تحفظ کریں گے مل کر، مسلمان اور یہودی۔ لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی کی۔ پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے کی، اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں۔ بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا خیبر میں، وہ نکال دیا گیا، وہاں سے انہیں نکالا گیا، اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان 2 کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا۔ لہذا ان کے اندر جلن تھی، انتقام کی آگ تھی۔ سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام 1400 برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ نوٹ کیجئے اس بات کو۔ حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں، اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز، ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی حکومت، ریاست، سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے۔ اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا۔ یہ چین ٹوٹی نہیں، 1400 برس آپ کو معلوم ہے۔ حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تورات انہیں دی گئی،
انجیل انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا، جو اسرائیلی نہیں تھے، جو اسماعیلی تھے، حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس پر انہیں سخت رنج، حالانکہ وہ پہچانتے تھے حضور کو، ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے متفق ہو رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ بدترین دشمن، حسد کی آگ میں جلنے والے، اور آج تک وہی معاملہ ہے، ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اب جو کچھ قیامت صغریٰ آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں، عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا، اس سب کی سازش کس نے کی ہے؟ یہود۔ یہ ساری اسرائیلی سازش ہے۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہو جائے گی۔ اب انتقام یہودیوں کا آیا۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپرسڈ ہیں۔ سن 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس، اس نے حملہ کر کے یروشلم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، معبد، عبادت گاہ، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، مسجد اقصی، لیکن انہوں نے اسے کہا ہیکل، ٹیمپل، اس کو گرا دیا تھا نبوکدنضر نے 587 عیسوی میں۔ دوبارہ انہوں نے بنایا، اسے ٹائٹس نے گرا دیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے، آج تک صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے، جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں، وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو، نکل جاؤ فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ لہذا وہ ڈسپرس ہو گئے، کوئی یورپ چلے گئے، کوئی روس چلے گئے، کوئی ہندوستان چلے گئے، کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، کچھ ایران میں آ گئے۔ یہ سب، اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا، ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے۔ جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا، لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے، ایک ایسا فتنۃ الکبریٰ جو ہے برپا کیا ہے، جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی۔ اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئی، وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے، اسے دشمن گرا نہ دے، اس ڈیفنس کے اندر، اس تحفظ کے اندر جانے دی ہے، ہزاروں نے دی۔ چنانچہ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، منافق بن کر، حالات کا جائزہ لیتا ہے، کہاں پانی مرتا ہے، کس طریقے سے میں ان میں انتشار پیدا کر سکتا ہوں، کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکتا ہوں۔ اس نے آ کر، دیکھیے تاریخ کے اندر اس سے پہلے بھی ہوا تھا، حضرت عیسیٰ کے دین، اصل دین کو ختم کرنے والے سینٹ پال، جب تک حضرت مسیح دنیا میں تھے، سینٹ پال بدترین دشمن تھا حضرت عیسیٰ کا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا رفع سماوی کے بعد، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا۔ مجھے عیسیٰ کی زیارت ہوئی ہے، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا، توحید کو تثلیث میں بدل دیا۔ اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی؟ اور حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس نے جنٹائلز، غیر یہودی جو ہے، ان کے اندر بھی اپنی دعوت و تبلیغ کا معاملہ شروع کیا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے، دیکھنا یہ نہ سمجھنا کہ میرے آنے سے شریعت موسوی ختم ہو گئی ہے، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، دی موزائک لا، حضرت موسیٰ کی شریعت لاگو رہے گی تم پر۔ سینٹ پال نے ساکت کر دیا۔ تو جدید عیسائیت، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس کا میں نے حوالہ دیا، دی 100 کا مصنف، وہ کہتا ہے کہ موجودہ عیسائیت کرسچینٹی نہیں ہے، پالزم ہے۔
یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے، یہ تو پال کا دین ہے۔ ایک شخص نے یہ کام کر دیا۔ اسی طرح کا ایک شخص آیا تھا عبداللہ ابن سلام، اس نے سب سے پہلے تو دیکھا کہ اس معاشرے کے اندر قریش کے دو گھرانوں کی بڑی پرانی چشمک ہے، بنو امیہ، بنی ہاشم، پرانی ان کے اندر قبائلی چشمک چلی آ رہی۔ اسلام نے آ کر اسے دبا دیا، ختم نہیں ہوتی یہ چیزیں، نسل بعد نسل چلتی ہیں، اندر دبی رہتی ہیں۔ آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ۔ اس نے جان لیا کہ یہ بہترین موقع ہے، اگر اس قبائلی عصبیت کو میں ہوا دے سکوں تو مسلمان منقسم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں گے۔ اس نے آتے ہی کہنا شروع کیا خلافت کا حق بنو ہاشم کا ہے، یہ عثمان یہ بنو امیہ میں سے ہے، بنو امیہ کو کوئی حق نہیں ہے خلافت کا۔ دو پہلے جو خلیفہ تھے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، وہ نہ ہاشمی تھے نہ اموی تھے۔ حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے تھے، نہ ہاشمی نہ اموی۔ حضرت عمر بنو عدی میں سے تھے، نہ ہاشمی نہ اموی۔ حضرت عثمان تھے بنو امیہ میں سے۔ اب یہاں دکھتی ہوئی رگ کو اس نے چھیڑا، حضور ہاشمی تھے، بنو ہاشم کا حق ہے خلافت، عثمان غاصب ہے معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، پچھلے دونوں بھی غاصب تھے، خلافت حق ہے بنو ہاشم۔ پھر حضرت علی کی شان میں یہاں تک کہ یہ تو خدا حلول کیے ہوئے علی کے اندر، یہ گاڈ انکارنیٹ ہے، یہ خدا ہے۔ دیکھیے توحید بھی ختم کی، اس نے تثلیث بنائی تھی، اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا تھا، اس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی نصیری شیعہ دنیا میں موجود ہے جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، دی گاڈ انکارنیٹ، کہ اللہ جو ہے حلول کر گیا تھا حضرت علی کے اندر رضی اللہ تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، حضرت عثمان پر تنقیدیں شروع کی، حضرت عثمان کے گورنرز کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے شروع کیے، اڈے بنا لیے بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، اور وہاں بصرے میں کوفے کے امیر کے خلاف اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے خیانت کی، اس نے فلاں کیا، بیت المال پہ ڈاکہ ڈالا۔ اور کوفے میں بصرہ کے امیر کے خلاف، شام میں دمشق میں مصر کے گورنر کے خلاف، اور مصر میں جا کر شام کے گورنر کے خلاف، اور ہر جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ اب آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں تو اطلاعات بھی نہیں پہنچتی تھی آسانی سے، کئی دن میں جا کر، کئی ہفتوں میں جا کر تو خط پہنچتے تھے، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی تار نہیں، کوئی بے تار برقی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وائرلیس نہیں، کچھ نہیں۔ لہذا یہ فتنہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا اندر ہی اندر، اور پھر ہر جگہ سے بلوائی، وہ جو سبائی کہنا چاہیے، وہ مدینے میں آ گئے، گھیرا کر لیا، اور مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان مستعفی ہو جائے، خلافت چھوڑ دے۔ حضرت عثمان نے کہا تمہارے کہنے سے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان پر جب الزامات لگائے گئے انہوں نے ہر الزام کی صفائی پیش کر دی۔ اس صفائی کے پیش کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر خود حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے ان بلوائیوں کو جمع کیا اور حضرت عثمان کے خلاف جو بھی الزام لگائے گئے تھے ان سب کی صفائی اور جواب دیا اس کا، لیکن بلوائی جو ہے اڑے ہوئے تھے۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ وہ عامل تھے، گورنر تھے شام کے، انہیں اطلاع مل رہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم فوج لے کر آئیں اور ان کے ٹکڑے اڑا دیں۔ لاکھوں کی فوجیں تھی کھڑی ہوئی، حضرت عثمان کی مملکت کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ قرآن میں عظیم ترین حکمران کے نام سے کے حوالے سے نام آیا ذوالقرنین کا، ذوالقرنین کے خسرو یا سائرس، اس کی سلطنت سے کم 2 گنا بڑی سلطنت تھی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کر رہے تھے۔ مصر سے عامر بن العاص کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے میں فوج لے کر آؤں اور ان کا ٹکڑا کر دیا جائے، تکہ بوٹی کر دی جائے۔ حضرت عثمان کا فیصلہ تھا یہ مجھے قتل کر دیں تو قصاص لے لینا، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں۔
حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی کہہ رہے آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں، مدینے میں بیٹھے ہوئے. فرماتے نہیں، ان کے خلاف جنگ کی اجازت میں نہیں دے سکتا. یہ میری ذاتی مجھ پر تنقیدیں کر رہے ہیں، ذاتی دشمنی ہے. میں اپنی ذات کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون جو ہے نہیں بہاؤں گا. لاکھوں کی فوجیں موجود تھیں، لیکن حضرت عثمان نے یہ طے کیا میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا، میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا کہ ان کے خلاف جنگ کرے. ہاں یہ میرے دشمن ہے، میری جان لے لیں، جب جان لے لیں گے تو قصاص لے لینا. یہ معاملہ ہوا ہے. اور پھر نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ، نہایت بے رحمی کے ساتھ، نہایت بے رحمی کے ساتھ. اور نوٹ کیجئے حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی بلوائی، کوئی حضرت عثمان کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل نہ ہو سکے. وہ گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کر آئے ہیں اندر، اور حضرت عثمان جب قرآن پڑھ رہے تھے اس حالت میں انہیں شہید کیا ہے. ان کی بیوی نائلہ نے ہاتھ آگے کیا ہے روکنے کے لیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور انگلیوں کا خون جو ہے اس مصحف پر قرآن مجید میں اس صفحے کے اوپر حضرت عثمان کے خون کے دھبے لگ گئے. یہ حالات ہوئے حضرت عثمان کی شہادت کے کہ انہوں نے چاہا وہ نظام قائم رہے. یہودیوں کا انتقام، یہودیوں کی سازش، اور ایسی سازش ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو کہا گیا الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین سانحہ، عظیم ترین فتنہ. اور اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد خلافت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، حضرت طلحہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے،